سلطان بادشاہ مراد نے ایک رات بڑی گھٹن اور تکلیف محسوس کی، لیکن وہ اس کا سبب نہ جان سکا۔ اس نے اپنے سیکورٹی انچارج کو بلایا اور اس کو اپنی بے چینی کی خبر دی۔ انچارج کو بھی کچھ سمجھ نہیں آیا۔ بادشاہ کی ایک عادت تھی کہ وہ بھیس بدل کر عوام کی خفیہ خبر گیری کرتا تھا۔ کہاں چلو چلتے ہیں اور کچھ وقت لوگوں میں گزارتے ہیں، شاید بے چینی کچھ کم ہو جائے۔ شہر کے ایک کنارے پر پہنچے تو دیکھا ایک آدمی گرا پڑا ہے۔ بادشاہ نے اسے ہلا کر دیکھا تو وہ مردہ پڑا تھا۔ لوگ اس کے پاس سے گزر رہے تھے لیکن کوئی اس کے پاس آ نہیں رہا تھا۔ بادشاہ نے لوگوں کو آواز دی، ادھر آؤ۔ لوگ جمع ہو گئے۔ وہ سب بادشاہ کو پہچان نہ سکے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ بادشاہ نے کہا آدمی مرا ہوا ہے، اس کو کسی نے کیوں نہیں اٹھایا؟ کون ہے یہ اور اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ زندیق شخص ہے، بڑا شرابی اور زانی آدمی تھا۔ بادشاہ نے کہا کیا یہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے؟ چلو اس کو اٹھاؤ اور اس کے گھر لے چلو۔ لوگوں نے میت گھر پہنچا دی۔ اس کی بیوی نے خاوند کی لاش دیکھی تو رونے لگی۔ لوگ چلے گئے۔ بادشاہ اور اس کے سیکورٹی انچارج وہی کھڑے عورت کا رونا سنتے رہے۔ وہ کہہ رہی تھی میں گواہی دیتی ہوں بے شک تو اللہ تعالی کا ولی ہے اور نیک لوگوں میں سے ہے۔ سلطان مراد بڑا تعجب میں آ گیا، یہ کیسے ولی ہو سکتا ہے؟ لوگ تو اس کے متعلق یہ باتیں کر رہے تھے اور اس کی میت کو ہاتھ لگانے کو تیار نہ تھے۔ اس کی بیوی نے کہا مجھے بھی لوگوں پر یہی توقع تھا۔ اصل حقیقت یہ ہے یہ میرا خاوند ہر روز شراب خانہ جاتا، جتنی ہو سکے شراب خریدتا اور گھر لا کر گڑھے میں بہا دیتا، کہتا چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہوا۔ اس طرح رات کو ایک طوائف کے پاس جاتا اور اس کو ایک رات کی اجرت دے دیتا اور اس کو کہتا کہ اپنا دروازہ بند کر لے، کوئی تیرے پاس نہ آئے۔ گھر آ کر کہتا الحمدللہ آج اس عورت کا اور نوجوان مسلمانوں کے گناہوں کا میں نے کچھ بوجھ ہلکا کر دیا۔ لوگ اس کو شراب کھانے اور طوائف کے گھر آتا جاتا دیکھتے تھے۔ میں اسے کہتی تھی یاد رکھ جس دن تو مر گیا نا، لوگوں نے نہ تجھے غسل دینا ہے، نہ تیری نماز جنازہ پڑھنی ہے اور نہ تجھے دفنانا ہے۔ وہ مسکرا کر کہتا کہ گھبرا مت، تو دیکھیں گی کہ میرا جنازہ بادشاہ وقت، علماء اور اولیاء پڑھیں گے۔ بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا میں سلطان مراد ہوں، کل ہم اس کو غسل دیں گے، اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور اس کی تدفین کریں گے۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ اس کا جنازہ بادشاہ، علماء، اولیاء اور کثیر عوام نے پڑھا۔